ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچے کو کہ محمد سرمد دادا ابو دادا ابو، اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے لباس بھی ان کی طرح پہننا ہے، مجھے رومال بھی ان کی طرح اپنے کندھے پہ رکھنا ہے، مجھے امامہ بھی باندھنا ہے، مجھے اپنی صدری بھی ان کی طرح بنانی ہے، اور امی مجھے عصا بھی ان کی طرح رکھنا ہے۔ اور ایک دن کہہ رہا تھا امی مجھے داڑھی چاہیے مگر مجھے بابا کی طرح بلیک نہیں چاہیے، دادا ابو کی طرح وائٹ داڑھی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس لیول تک اپنے ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ عاجز ایک دن بیان لکھ رہا تھا، چند دن کی بات ہے، کافی دیر ہو گئی تھی، وہ دیکھتا رہا کہ میں کئی گھنٹے سے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں، تو میرے پاس آیا، گود میں بیٹھ گیا، کہنے لگا دادا ابو آپ سو جائیں، بیان میں لکھ لوں گا۔ اب اس بچے کی یہ تھنکنگ اس نے مجھے حیران کر دیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے دادا ابو آپ سو جائیں، بیان میں لکھ دوں گا۔ پھر ایک دن اس نے کرسی رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے گھر کے بچیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ میں بیان کروں گا، تم لوگ سنو گے۔ پھر اس کو بیان کرنا تو آتا نہیں تھا، تو وہ ایسے ہی آوازیں نکالتا رہا، اور آوازیں نکال کر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حنانا دادا ابو بیان کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، آپ لوگ بھی تو رو نا۔ اب یہ چیز بتا رہی ہے کہ بچے کے ذہن کی ایک اورینٹیشن ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے حرم میں اس کو دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ قرآن پاک کھول کے اس کے صفحے الٹنے لگ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا سرمد کیوں کرتے ہو؟ دادا ابو آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا؟ میں بھی بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ ہر چیز میں کاپی کرتا ہے۔ بہت چھوٹا تھا، اس کی ماں نے اسے سکھایا کہ دیکھو جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اور جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو ماں نے تو دو لفظ سکھائے۔ پھر جب گھر کے لوگ اکٹھے ہوئے تو ماں نے پوچھا سرمد بتاؤ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اب بچے کی اپنی سوچ دیکھیے، جواب دینے لگا جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں اس کو دادا ابو کہتے ہیں، اور جو بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو غافلوں کہتے ہیں۔ اب یہ غافلوں کا تصور اس کے ذہن میں کہاں سے آ گیا ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، مگر بچہ اتنا زیادہ جس کو ماڈلائز کرتا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، ان کے بچوں کے سامنے نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی ہوتی ہے، بعد میں شکوے کرتے ہیں ہمارا بچہ دیندار نہ بن سکا۔ بھئی کسی اللہ والے کے پاس لاتے، تعارف کرواتے، ان سے اس کا محبت کا تعلق ہوتا تو پھر اس کے دل میں دین کی بھی فاؤنڈیشن پڑ جاتی، بنیاد پڑ جاتی۔